آج کا ہمارا سوال ہے کہ علم کیا ہے، علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے اور حق الیقین کیا ہے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ علم ہے۔ ہم نے شروع سے اسلام کے تمام بڑے فرقوں کے بارے میں مفکرین کا لکھا ہوا کچھ مواد پڑھا۔ اس کے بعد ہمیں موقع ملا، ہم نے ہندوازم، بدھزم، عیسائیت اور ایتھیزم کو بھی پڑھا۔ جتنا مواد ہم پڑھ سکے، پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بند گلی کی دیوار توڑو، اس سے باہر نکلو اور ایک اور بند گلی میں داخل ہو جاؤ۔ گویا آپ ایک کوٹھڑی میں بند ہیں، اس کا دروازہ آپ کھولتے ہیں، نکلتے ہیں اور آگے ایک اور کوٹھڑی ہے، آپ اس میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک دائرے سے باہر نکلیں گے، دوسرے دائرے میں گھس جائیں گے۔ جب ہمیں یہ محسوس ہوا تو تب ہمارے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ حقیقی علم کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثریت لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو مواد ہے اس کو صرف اور صرف علم سمجھ رہی ہے۔ ہم نے غور کرنی شروع کی کہ حقیقی علم کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا علم، عالمین، عالم، ان کے روٹ ورڈ ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اور کائنات میں غور کرنی شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کائنات کے ذرے ذرے میں علم ہے۔ میں ایک علم ہوں، آپ ایک علم ہے، یہ ویڈیو میں نظر آ رہے درخت علم ہے، یہ فضا میں چلتے ہوئے بادل علم ہے، یہ فضا علم ہے۔ گویا کہ یہ کل کی کل کائنات علم ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کائنات میں مشاہدات کیے، جو آبزرو کیا، جو ان کا تجربہ تھا، جو انہوں نے صحیح سمجھا، انہوں نے کسی نہ کسی کتاب میں لکھ دیا۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی علم ہے، ان لوگوں کا مشاہدہ ہے، لیکن اگر ہمیں اس کی تصدیق یا تردید کرنی ہو، مثال کے طور پر کسی کتاب میں اس درخت کے بارے میں لکھا ہے، تو ہم نے جب درخت کو جاننا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے، درخت کے پاس جائیں گے، وہاں مشاہدہ کریں گے، اس کو جانیں گے، پھر اس کتاب کو دیکھیں گے جس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ دونوں میچ کر رہی ہیں آپس میں تو اس کتاب میں لکھا ہوا علم بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ درخت کچھ اور بتا رہا ہے، اس کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو یقیناً جس مفکر نے، جس بندے نے یہ کتب کیا ہے، جس نے اس کتاب میں لکھا ہے درخت کے بارے میں، وہ غلطی میں تھا۔ آپ نے قرآن میں یہ سنا ہوگا کہ رب العالمین، کہ رب تمام عالمین کا رب ہے۔ علم اور عالمین کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ گویا کہ یہ زمین بھی علم ہے، یہ سورج بھی علم ہے، یہ چاند بھی علم ہے، یعنی یہ ساری کائنات علم ہے۔ اسی لیے رب نے کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ جب ایک سائنسدان نے کشش ثقل کا قانون سمجھا تو کہاں سے سمجھا؟ ایک پیڑ سے سیب نیچے گر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سیب نیچے زمین پر گر رہا ہے، کیوں گر رہا ہے؟ پیڑ سے گرتے ہوئے سیب سے کشش ثقل کو سمجھا، اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ تو علم کہاں ہوا؟ اس گرتے ہوئے سیب میں، اس کے ایکشن میں کشش ثقل کا علم موجود تھا، اس نے وہاں سے وہ قانون دریافت کر لیا۔ تو علم کہاں ہوا؟ اس کائنات میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی بھی لکھی ہوئی کتاب کی تصدیق یا تردید کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کائنات ہے، یہ کائنات ہی الکتاب ہے۔ اگر اس کائنات کو الکتاب کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی کائنات تمام کتابوں کی ماں ہے۔ اسی کائنات سے علم حاصل کیا گیا ہے، مشاہدے کیے گئے ہیں اور کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کتاب کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی ہے، وہ اس کائنات سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم الیقین کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پیڑوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، اپنا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ بھی کر رہے ہیں، 10 بندے اور بھی کر رہے ہیں۔ جب آپس میں آپ مکالمہ کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، پھر آپ جتنے بھی بندے اس میں شامل ہیں اس کے اینڈ رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ اسے سائنسی فیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے فلسفے اور نفسیات کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین الیقین کیا ہے؟ جب آپ فلسفے میں، نفسیات میں یا سائنسی علوم میں ترقی کر جاتے ہیں تو تب اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ صرف اسے دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اس پر آپ صرف اور صرف غور کرتے ہیں، صرف اور صرف دیکھتے ہیں، آپ کوئی سوال نہیں اٹھاتے ہیں، آپ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا مشاہدہ مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس پوری کائنات کا پتہ دیتا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو دیکھ پائیں، کیونکہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو دیکھ سکیں۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے آپ اسے آبزرو کر رہے ہیں، نہ سوال اٹھا رہے ہیں، نہ غلط اور صحیح میں فرق کر رہے ہیں، بس آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب آپ کو کثرت کے پیچھے احد نظر آنے لگتا ہے، ایکتا نظر آنے لگتی ہے، تو تب آپ عین الیقین کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عین الیقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق الیقین کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں اس کائنات میں، قدرتی طور پر نیچر جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہی حق ہے۔ اس کے پیچھے قدرت کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے، وہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں، لیکن قدرت ہر شے میں ارتقا کرتی جا رہی ہے، بہتری لاتی جا رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے، صرف اور صرف قدرتی کام ہے، نیچر خود اپنے آپ کو بنا رہا ہے، تو نیچر جدید سے جدید ہو رہا ہے، ہر شے میں ارتقا کرتا جا رہا ہے۔ گویا اس نیچر کو چلانے کے پیچھے یا نیچر میں جو بھی شعور ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں جدت ہے، اس میں ارتقا ہے۔ جب اسے سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بھی قدرتی طور پر ہو رہا ہے وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ ہم اس موضوع پر مزید بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں، پھر ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔